سی پارٹ ہمارا آیت نمبر 32 سے ہے کہ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آیت نمبر 31 اور 31 کو بھی تھوڑا دیکھ لیں۔ پھر تو لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے، پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوہ اپنا لیا ہے ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 34 ہے، کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پیدا کرے۔ کہو قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون۔ کہو اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پیدا کرے گا، پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اوندھا لیے جا رہا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا آیت نمبر 32 اور 33 کے حوالے سے دیکھ لیجیے گا ان کی تفسیر، کہ عرب کے جو مشرکین تھے ساری کائنات کا خالق اللہ کو ہی مانتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس نے بیشتر اختیارات مختلف دیوتاؤں کو سونپے ہوئے ہیں جو خدائی میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اور اب ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو ان پہ واضح کر دیا کہ جب تم خود مانتے ہو کہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو پھر کسی اور کی عبادت کرنا کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ آیت نمبر 33 میں دیکھیے کہ یہ لوگ جو اپنے سرکشی کی وجہ سے اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہیں کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، یہ وہی بات جو ہے کلیئر ہو گئی۔ آیت نمبر 35، 36 اور 37 کا ترجمہ دیکھیں۔ کہو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے۔ کہو کہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجے جب تک کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے۔ بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں طے کرتے ہو۔ آیت نمبر 36 ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی نہیں کام دے سکتا۔ یقین جانو جو کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اللہ نے نہ اتارا ہو، بلکہ یہ وحی کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ میں رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کا ماخذ ظاہر ہے کوئی انسانی دماغ تو ہے نہیں، بلکہ یہ لوح محفوظ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نازل فرمایا ہے۔ آیت نمبر 38، 39 سے لے کے 42 تک کا ترجمہ دیکھیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ پھر تم بھی اس جیسی ایک ہی صورت گھڑ کے لے آؤ، اور اس کام میں مدد لینے کے لیے کہ اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے انہیں دیا تھا کہ اگر تم یہ بات کر رہے ہو نا کہ نبی نے گڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی اس جیسے ایک صورت بنا لو اور ساری دنیا کو اپنے ساتھ ملا لو۔ لیکن آج تک اس چیلنج کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکا اور کوئی بھی اس جیسی آیت نہیں بنا سکا، تو قرآن کے سچا ہونے میں یہی دلیل کافی ہے۔ 39 آیت ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، پھر دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں نا، جو جھوٹ بولتے ہیں، ان کا انجام اللہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ چل گیا تمہیں۔ آیت نمبر 40 ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے
آیت نمبر 41 ہے، وَإِن كَذَّبُوا فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے پیغمبر اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ آیت نمبر 42 ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں، مگر دل حق کی طرف طلبگار نہیں، اس لیے در حقیقت بہرے ہیں۔ تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے چاہے وہ نہ سنتے ہوں؟ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو تم بہروں کو سناؤ گے جو عقل ہی نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 43 ہے، وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں مگر دل میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھوں جیسے ہیں، تو کیا تم اندھوں کا راستہ دکھاؤ گے چاہے انہیں کچھ بھی سجائی نہ دیتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان میں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 45 ہے، اور جس دن اللہ کو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن اللہ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں قبر میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے جنہوں نے اللہ سے آخرت میں جا ملنے کو جھٹلایا اور جو راہ راست پر نہیں آتے۔ اچھا، آیت نمبر 43 کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا تفصیل کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر جو غیر معمولی شفقت تھی اس کی وجہ سے اکثر آپ ان کے بارے میں غمگین رہتے تھے، نہ صرف ان کے بلکہ کافروں کے لیے بھی جو ہے آپ بہت بے چین رہتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اسی شخص کو راہ راست پر لا سکتے ہیں جس کے دل میں حق کی طلب ہو۔ جس کے دل میں طلب ہی نہیں ہے، فقدان ہے، تو پھر ان کی مثال تو بہروں اور اندھوں کی طرح ہے کہ آپ انہیں جتنا بھی سنانا چاہیں نہ وہ سنیں گے اور نہ ہی کوئی راستہ جو ہے انہیں دکھائی دے گا، اور یہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں اور دوزخ کا راستہ اپنا رکھا ہے۔ آیت 45 میں دیکھیں، یعنی دنیوی زندگی انہیں اتنی قریب معلوم ہوگی، انہیں ایک دوسرے کو پہچاننے میں دشواری پیش نہیں آئے گی جو کسی کو عرصہ دراز کے بعد دیکھنے سے عموماً پیش آتی، یعنی وہاں جا کے بھی انہیں یوں لگے گا کہ دنیا میں تو ہم نے صرف چند روز گزارے ہیں اور پھر ہم یہاں پر آ گئے۔ آیت نمبر 46 ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہوئی ہے، چاہے ان میں سے کوئی بات ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں، بہرصورت ان کو آخر ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ پھر یہ تو ظاہری ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کا پورا مشاہدہ کر رہا ہے، لہٰذا وہ وہاں ان کو سزا دے گا۔ آیت 47، اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف سے کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ 48 آیت ہے، اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی ازراہ مذاق کہتے تھے کہ اللہ جب بار بار ہمیں دھمکی دے رہا ہے تو کیوں نہیں آ جاتا عذاب، دکھا دو لا کے ہمیں عذاب۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے جب پورا ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آیت 49، کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا نہ نقصان پہنچانے کا، مگر جتنا اللہ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے
تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹتا ہے نہ آگے آ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں جو وقت ہے نا، چاہے وہ زندگی ختم ہونے کا وقت ہے یا عذاب کا ہے، تو جب وہ آ جائے گا تو اسے کوئی بھی نہیں ٹالنے والا ہوگا۔ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر اس حکم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیں گے، تب وہاں جب یہ ابدی عذاب دیکھیں گے تب انہیں احساس ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 50 سے 55 تک کا ترجمہ دیکھیں۔ ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آئے یا دن کے بعد، تو اس میں کون سی ایسی اشتیاق کے قابل چیز ہے جس کے جلد آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا جب عذاب آ جائے گا تب اسے مانو گے؟ اس وقت تو تم سے یہ کہا جائے گا کہ اب مانیں، حالانکہ تم ہی اس کا انکار کر کے اس کی جلدی مچھایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کسی اور چیز کا نہیں، صرف اس بدی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کماتے رہے ہو۔ اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آخرت کا عذاب واقعی سچ ہے؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آیت 55۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 56 سے دیکھ لیجیے گا۔ آیت نمبر 56 سے 60 تک کا ترجمہ۔ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم کو لوٹایا جائے گا۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آ گئی جو تمہارے رب کے پاس سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، جتنا اس کو پڑھتے جاؤ گے تمہیں صحیح راستہ ملتا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے، لما فی الصدور، یعنی تمہارے لیے وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس میں۔ اور دل کی بیماریاں کون سی؟ ایک تو فزیکل ویسے بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں ہمارے اندر جو ہوتی ہیں، جھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ ساری دلوں کی بیماریاں ہیں نا۔ تو جتنا انسان قرآن پڑھتا جاتا ہے، سمجھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے یہ بیماریوں کو دور کرتا جاتا ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے، اور کس کے لیے کہا اللہ نے؟ ہدایت و رحمت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے تمام احکامات کو مانتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے اور رحمت کا سامان بھی ہے۔ جیسے آج کی شروع میں لیکچر میں نے حدیث کوٹ کی نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ آیت نمبر 58 ہے، پیغمبر کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس تمام اچھا ایک یہ آیت بھی دیکھ لیجیے گا 58۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے پیغمبر کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوا ہے، لہٰذا اس پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ لوگ جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں نا، وہ دنیا اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ، سونا، چاندی، بینک بیلنس، ہر وقت انہی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو دنیا کی یہ ساری دولتیں ایک طرف ایک پلڑے میں، لیکن جس کو قرآن مل گیا
اس سے بڑی دولت اور نعمت کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن تھما دیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا مستحق ہو گیا، اور اس پر انہیں کیا کرنا چاہیے کہ جتنی خوشیاں منا سکتے ہیں وہ منائیں کہ اللہ نے انہیں اس دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ورنہ دنیا کی یہی دولت ہے نا، قرآن کی نعمت یا دولت جو ہمارے ساتھ جائے گی، جو قبر میں ہمارا ساتھ دے گی۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن جو ہے وہ میت کے سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم جب تک میں تجھے نہیں بخشوا لوں گا میں اللہ سے سفارش کرتا رہوں گا۔ پھر جب قبر میں میت کو لٹا دیا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن ایک نوجوان، بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہے اور قبر کی وحشت میں اس کو مانوس کرتا ہے، یعنی اس کا دل بہلاتا ہے۔ پھر آخرت میں جب فیصلے ہوں گے تو اس وقت بھی یہ جھگڑالو بن کے ہمارے حق میں حجت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے ہماری سفارش کروائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بخش دے کیونکہ اس نے دنیا میں تجھ سے تعلق رکھا تھا۔ تو یہ ساری خوشیاں اس کے لیے ہوں گی جس نے دنیا کو چھوڑ کر قرآن سے اپنا تعلق رکھا ہوگا، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوگا، دن رات اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانا۔ تو وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اللہ وہاں یہی خوشخبری یہاں سنا رہے ہیں کہ پھر ان کو خوش ہونا چاہیے جو کچھ یہ دنیا کا اکٹھا کر رہے ہیں، ان تمام دولت، پیسے، ہر چیز سے بہتر یہ چیز ہے جس کو قرآن کی دولت اور نعمت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے مرتے دم تک جوڑے رکھے اور اس نعمت سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ کریں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اس دولت سے مالا مال کریں، آمین۔ آیت نمبر 59 دیکھیے، کہو کہ بھلا بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور حلال تو نہیں قرار دیا؟ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ آیت نمبر 60 ہے، اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں روز قیامت ان کا کیا حال ہوگا کہ وہ گمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ کس کے بارے میں 60 آیت کے 59 آیت کہ مختلف جانوروں کو بتوں کے نام پر کر کے انہیں خواہ مخواہ حرام قرار دے دیا کرتے تھے عرب میں، یہ مشرکین عرب جو تھے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا صرف وہی حرام ہے، کسی کے کہنے سے کچھ حرام نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 61 اور 62 دیکھیے، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیدون فی وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو، اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ اس چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی آیت نمبر 61 میں جو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین قیامت میں انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو مشرکین عرب جو ہے وہ ناممکن سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا، سارا جسم اس کا مٹی ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہوگا، سارا حصہ جو ہے وہ مٹی کھا جائے گی، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ تو فرمایا کہ تم اللہ کی قدرت اور علم کو اپنے پر قیاس کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 62 میں دیکھیں کہ دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کو خواہ وہ کتنا ہی خوشحال ہو، ہر وقت مستقبل کا کوئی نہ کوئی خوف اور ماضی کا کوئی نہ کوئی رنج پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو یہ نعمت صرف جنت ہی میں حاصل ہوگی کہ انسان ہر طرح کے خوف اور صدمے سے بالکل آزاد ہو جائے گا۔ یعنی جو جنتی ہوں گے ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوگی کہ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ بجلی کا، نہ پانی کا،
کوئی غم نہیں ہوگا اور وہاں پر وہ بالکل آزاد ہوں گے۔ تو یہ ساری دنیاوی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو ہم جھیل رہے ہیں، انشاءاللہ دنیا کی مصیبتیں موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، لیکن آگے جو جنت ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس جنتوں میں داخل فرما دے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 63 سے 67 تک کا ترجمہ دیکھیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین رکھو کہ اقتدار تمام تر اللہ کا ہے اور وہ ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ذرا سا رنجیدہ دیکھ کر کتنی تسلی دیتے ہیں نا بار بار کہ تم رنجیدہ نہ ہو، ہم یہ سارے جو کچھ یہ کریں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 66 سے یاد رکھو کہ آسمان و زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکاء کی پیروی نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی نہیں محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 67 دیکھیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسے بنایا جو دیکھنے کی صلاحیت دی، اور اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کس کو فائدہ دیتا ہے؟ جو اس کو غور سے سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے اس کی ذات۔ اچھا، یہاں جو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنایا جس میں تم دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز جیسے بنائی ہے نا، اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کرنے میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دیتے ہیں نا، تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ، ہماری صحت کے لیے۔ آج کل جیسے لوگوں نے ایک اپنا روٹین بنایا ہوا ہے کہ پوری رات جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، تو کہتے ہیں رات کی 1 گھنٹے کی نیند دن کی 3 گھنٹے کی نیند برابر ہے، اور وہ بھی انسان کو اس طرح سکون نہیں ملتا کہ اگر وہ چند گھنٹے بھی رات کو سکون کی نیند سو لینا، اس کا جسم، اس کا ذہن سب کچھ فریش ہو جاتا ہے اور وہ اگلے دن میں کام کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن انسان نے جب اللہ کی تخلیق میں ہاتھ ڈالا اور رات کو جاگنا شروع کر دیا، دن کو سونا، تو آپ دیکھیں سارے معاملات پلٹ گئے، کاموں میں سے برکت ختم ہو گئی۔ صبح کا وقت برکت کا رکھا گیا ہے نا، کہ جو جلدی اٹھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس کے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ تو ہمارا اسلامک شعور اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں اور عبادت بھی کریں، اور ساتھ اللہ کے حکم سے جو دنیاوی کام ہے، جب انسان اپنے دنیاوی کاموں کو صبح آغاز کرتا ہے تو اللہ ان کاموں میں برکت دیتا ہے اور وہ کام جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی تخلیق میں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا الٹا نقصان ہوگا۔ آیت نمبر 68 سے 71 تک کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات کی ذرا برابر بھی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا ہے، اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہوتا ہے تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا اسے دل کھول کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔
آیت نمبر 68 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجئے. یعنی اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ یا تو وہ زندگی میں ماں باپ کے کام آئے، ان کی مدد کرے، یا کم از کم اسے نفسیاتی طور پر انسان کا نفسیات ہے نا کہ اسے اولاد کی صاحب اولاد ہونے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کی خواہش پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو ان دونوں باتوں سے بے نیاز ہیں، نہ انہیں کسی مدد کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کی یہ خواہش ہے. تو اس لیے ان پر اگر یہ اولاد کا یہ لگاتے ہیں تو یہ بہت بڑا کفار جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے. آیت نمبر 72 دیکھیے. پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبردار لوگوں میں شامل رہوں. آیت نمبر 73 اور 74 کا ترجمہ دیکھیں. پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا، اور یہ نتیجہ ہوا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا اور ان کافروں کی جگہ زمین میں بسایا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا. اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے مان کر ہی نہ دیا. جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں. آیت نمبر 72 کی تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اپنی تبلیغ پر کوئی اجرت وصول کرنی ہوتی تو تمہارے جھٹلانے سے میرا کیا فرق پڑتا تھا، میری اجرت ماری جاتی، لیکن مجھے تو کوئی اجرت وصول نہیں کر لی، اس لیے تمہارے جھٹلانے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ الٹا جھوٹ بولنے کا وبال تم پر ہی پڑے گا. آیت نمبر 73 میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ پھر انشاءاللہ اس میں جب آئے گا سورہ نوح میں، اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 75 سے دیکھیں. 75 سے 80 تک کا ترجمہ دیکھ لیجئے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا واستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اور فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ ضرور یہ تو کھلا جادو ہے. 76 آئے، آگے 77 آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے. کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقوں سے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اس سے ہم برگشتہ ہو جائیں اور اس سرزمین میں تو تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے. ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 79 ہے. اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے آؤ. چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے. اچھا آگے آیت نمبر 81 سے 85 تک دیکھ لیجیے گا. پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا. اب پھینکنے کی بات کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ حضرت موسیٰ جو تھے انہوں نے بھی آ کر اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تھا نا. تو جب انہوں نے عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. تو انہوں نے اس پر انہیں بھی یہی دعوت بھی دی کہ تم بھی پھینکو، یا تم بھی ایسا جادو دکھاؤ جیسا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے جو ہے یہ دکھا رہا ہوں نا. پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی نظر آئیں تو موسیٰ نے کہا یہ جو تم دکھا رہے ہو یہ جادو ہے، اللہ ابھی سے ختم کر دیتا ہے، اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا. 81 آیت 82 کا ترجمہ. اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے چاہے مجرم لوگ کتنا ہی اسے برا سمجھیں. پھر یہ ہوا کہ موسیٰ پر کوئی اور نہیں لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے کہ کہیں فرعون انہیں نہ ستائے. اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زوراور تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے. یعنی اتنا بڑا متکبر اور ایسا انسان تھا کہ جس کی کوئی حدیں نہیں تھی رکنے کی، مطلب ظلم میں آگے سے آگے بڑھتا جاتا تھا. اور آیت نمبر 84 میں کہا کہ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرمانبردار ہو. آیت نمبر 85 ہے.
وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ 83 جو آیت ہے نا، اس کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کچھ نوجوان ایمان لے آئے تھے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے۔ تو فرعون کے سرداروں کو ان نوجوانوں کا سردار اس لیے کہا گیا کہ وہ ان کے حاکم تھے۔ آیت نمبر 86 سے 88 تک دیکھ لیجئے گا۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجئے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اس طرح نماز قائم کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اے ہمارے پروردگار، ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیں کہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اچھا 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 اچھا